بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اردو چینل۔ میں آپ کے لایا ہوں پھر سے اسلامی معلومات۔ تو لیجئے ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک ایسی تقریر جو پرمقصد اور تاریخ کا عکاسی کرتی ہے۔ تو سماعت فرمائیں ناظرین۔ سب سے پہلے آپ حسب دستور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتا رہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو آپ ضرور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں۔ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر میں حالات ایسے آ چکے ہیں کہ ہر طرف مسلمان اور اسلام دشمن ہو گئے ہیں۔ لوگ اپنی نظریاتی اختلافات، سیاسی، قومی، مذہبی تمام تر اختلافات کے باوجود آج ساری دنیا متحد ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ متحد ہو گئے ہیں اسلام کے خلاف۔ اسلام کے خلاف ساری دنیا کے انسان متحد ہیں اور طرح طرح کے پلاننگ کیے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر میں چاہے مودی ہوں یا یوگی ہوں، چاہے دنیا کے اور دیگر لوگ ہوں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی امم ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک بات پر متحد ہو گئے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اور اے مسلمانوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان حالات سے کیسے مقابلہ کیا جائے، ان حالات سے کیسے بچا جائے، تو آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملات صرف آج کے زمانے کے اندر نہیں ہے۔ آپ تاریخ کی اورات کو پلٹا کر دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ بتلائے گی کہ اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے اور تمام ظالموں نے، کسی نے دنیا کے اندر میں اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور دنیا میں ایمان لانے والوں کے اوپر میں ظلم اٹھایا۔ اللہ نے ایسے واقعات قرآن میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیے سورہ کہف کو آپ پڑھیے، اصحاب کہف کے واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصحاب کہف یہ جو چند ساتھی تھے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، حکومت وقت کو، بادشاہ وقت کو اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے اوپر ظلم اٹھانے کا انہوں نے پورا مکمل ارادہ کیا۔ تو ان تمام حضرات نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کیا اور ایک پہاڑ کے کوہ میں جا کر گھس گئے۔ زمانہ اور تیزی کے ساتھ آگے چلتی رہی، حالات بڑھتے رہے، اللہ کے ماننے والے بھی اس دنیا کے اندر میں جیتے رہے اور اللہ کے نہ ماننے والے بھی دنیا کے اندر میں جی رہے۔ حکومت فرعون کی آتی ہے، حکومت نمرود کی آتی ہے۔ فرعون نے بھی اپنے زمانے کے اندر میں قوم کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایمان والوں کا حصہ الگ تھا اور غیر ایمان والوں کا حصہ الگ تھا۔ اللہ کی عبادت و پرستش کرنے والوں کا انہوں نے نام اور ان کے حقوق الگ رکھے تھے، اور غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، فرعون کو سجدہ کرنے والے، ان کی پرستش کرنے والوں کی حقوق اور شہریت انہوں نے الگ کر رکھا تھا۔ یہ شاہی قوم تھی، بڑے بڑے عہدے پر ان کے قبطی قوم ہوا کرتے تھے، اور جو ایمان والے تھے، جو نبی کی اولاد تھے، فرعون نے ان کو دوسرے درجے کی شہریت دے رکھا تھا۔ آج اگر مودی اگر یہ کام کر رہا ہے یا ان کے ناپاک دماغوں کے اندر میں یہ بات آئی ہے، یہ کھجلی ان کو چڑھی، ان کے جسم کے اندر میں چل پڑی ہے، محترم دوستو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کعبہ کے اوپر میں ڈھانے والوں کے واقعات کو ضرور پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ ابرہہ نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر داخل ہوا اور انہوں نے اللہ کے مقدس گھر کو ڈھانے کا پلان اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ جب ابرہہ مکمل ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے اس گھر کو اٹھا دوں گا،
اور دنیا کے اندر میں اسلامی نشان کو مٹا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں انسان کا سہارا نہیں لیا، جنتوں کا سہارا نہیں لیا، کسی فرشتے کا سہارا نہیں لیا۔ محترم دوستو، اللہ کی دنیا کے اندر میں جتنے مخلوقات ہیں جن کی تصورات آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کے فوج ہے۔ اللہ نے ایک پرندے کو حکم دیا، اے پرندو جاؤ میرے گھر کی حفاظت کرو، اور پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی چوچ کے اندر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ لو اور جاؤ میرے گھر کے ڈھانے والے ظالموں کے اوپر میں برساؤ۔ محترم دوستو، بہت زمانہ قبل آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات زمانہ پہلے کی ہے۔ آج ترقی کے دور ہے، آپ میزائل کے نام سنتے ہیں، توپ کے نام سنتے ہیں، گولی بارود کے نام سنتے ہیں۔ ہے کسی بارود کے اندر میں وہ طاقت؟ ہے کوئی دنیا والا، کوئی سائنٹسٹ اس کام کو بنا کے دکھائے، اتنے تنکے کی برابر کوئی ایسا اسلحہ بنائے، کوئی ایسی بارود اور بم بنائے جن کی قوت مضبوط ہو جائے؟ اللہ کا پرندہ اپنے چوچ کے اندر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیا اور ابرہے کی فوج پر ڈالنا شروع کیا۔ جہاں وہ چوچ سے اپنے پتھر کو ڈالتا تھا وہ بہت بڑا چٹان بن جاتا تھا، اور جن کے سروں پر گرتا تھا وہ وہیں پر بھسم ہو جاتا تھا۔ آپ نے سنا آج، اور انہوں نے پھر یہ کام کیا، انہوں نے دارالحکومت صنعا کے اندر میں گرجا گھر قائم کرنے کا پلان بنا لیا کہ اسلام کے خلاف، اللہ کا گھر بیت اللہ کے خلاف ایک ایسا گھر بنایا جائے تاکہ ساری دنیا کا انسان یہاں پر آئیں اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹ جائے۔ آج موجودہ حکومت کی مثال بالکل ابرہا جیسی ہے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کا پلان کیا اور اس کے مقابلے میں دوسرا گرجا گھر بنانے کا پلان کیا۔ آج موجودہ حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے۔ حضرت گرامی، انہوں نے بابری مسجد کو ڈھانے کا پلان کیا اور رام مندر بنانے کا انہوں نے پورا عزم مصمم کر لیا۔ آپ بہت سارے ویڈیو میں سن رہے ہوں گے، بہت سارے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ بابری مسجد کے اندر میں جنات مشینوں کو روک رکھا ہے۔ محترم دوستو، آپ حضرت امام حسین کا نام سنے ہوں گے، جانتے ہیں نواز رسول۔ یزیدی فوج نے جب کعبہ کے خلاف کو پھاڑا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا اور کعبہ پر پتھر برسایا، محترم دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت چاہتا، حضرت گرامی، جناتوں کو حکم کرتا کہ آئینی دیوار بن جا، لیکن جو کام جنات کو کرنا ہے وہ جنات کریں گے، جو کام انسان کو کرنا ہے وہ انسان کریں گے، جو کام فرشتے کو کرنا ہے وہ کام فرشتے کریں گے۔ اللہ نہ فرشتے کا محتاج، اللہ نہ جنات کا محتاج، اللہ نہ انسان کا محتاج ہے۔ جہاں پر قربانی اللہ ڈائریکٹ انسان سے مانگتا ہے وہاں پر قربانی انسان کو دینی پڑے گی۔ اللہ نے منتخب کیا کہ ہمارا پیغام، ہماری شریعت اور ہمارا میسج ہمارے پروفیٹ، ہمارے نبی کو لے کے دنیا میں پہنچاؤ۔ اللہ نے اسرائیل کو منتخب نہیں کیا، میکائیل کو منتخب نہیں کیا، اسرافیل کو منتخب نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مقرب 4 فرشتوں میں سے فرشتہ ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو چنا۔ پتا چلا جبرائیل امین کا کام اسرائیل نہیں کر سکتا، جبرائیل امین کا کام اسرافیل نہیں کر سکتا، جبرائیل امین کا کام میکائیل نہیں کر سکتا، اور دیگر فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے قربانی پیش کیا اور اپنے سارے گھرانے کی قربانی اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے قربانیوں سے۔ محترم دوستو، آج بھی اس دنیا کے اندر میں کوئی انسان اپنی قربانی، اپنی نسل کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی اگر انسان دنیا میں پیش کر دے، یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر میں بھی، آج کی زمانے کے اندر میں بھی اس انسان کو دنیا میں بلند فرمائے گا۔ جیسے حضرت امام حسین کا نام ساری دنیا قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا ایک پوری قربانی کی بنیاد پر۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اخلاص کی نیت سے اللہ کے لیے قربانی پیش کیا ہے، اللہ بھی آپ کے نام کو زندہ رکھے گا، ہے نا؟ محترم دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے، غار کے اندر داخل ہوئے، ان کے جانثار ساتھی ابو بکر ہیں۔ آج ساری دنیا کے انسان اللہ کے چہیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بڑی عزت کے ساتھ غار مدیارے غار کو یاد کیا کریں گے۔ ابو بکر کا نام کیوں زندہ ہے؟ ایک کبوتری نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے انہوں نے انڈا دے دیا۔ اللہ ان کی نسل کو زندہ رکھے گا۔ جب جب اس غار کا تذکرہ کیا جائے گا ہمیں کبوتری کا نام ضرور لینا پڑے گا۔ محترم دوستو، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے اس لیے یہ حدیث پڑھی ہے، اور زمانہ میں ایسا ہو رہا ہے اور ہوگا۔ وقت کا ظالم بادشاہ کرتا رہے گا، یہ دنیا کی کرسی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے۔ آج حکومت میرے پاس ہے، کل حکومت کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن اے وقت کے ظالموں، اس سے پہلے بہت سارے ظالم بادشاہ آئے اور دنیا میں ظلم ڈھایا اور خون کی ندیاں بہا دیا، لیکن وہ سب کے سب مٹی میں ملیا میٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے، یوشک الامم ان تداعی کما تداعی العقل۔ اللہ کے نبی پہلے فرما دیا ساری دنیا کے انسان اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گا۔
اور ہر کوئی اپنی قومی، برادری، مذہبی، سیاسی، نظریاتی تمام طرح اختلافات کے باوجود سب کوئی اسلام کو داغدار کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کو سوچے گا. اسلام کی حقارت گنائی جائے گی، اسلامی فالوور کے، ان کے علماء کے مقام گرائے جائیں گے اور دین کی بات کو حقارت کی نگاہ سے کہی جائے گی تاکہ مسلمان بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے. علماء کی حقارت بیان کی جائے گی تاکہ دنیا کے اندر میں ان علماء سے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے اور اسلام کو دہشت گرد کہا جائے گا تاکہ آگے آنے والی نسل اسلام کو اچھے نام سے نہ پہچان سکے. یہ ان کی پلاننگ ہوگی. وہ ایسے ہی ہوگا. اللہ کے نبی نے 2 مثالیں بڑے حساس ترین فرمایا ہے. ایسے جیسے کوئی دسترخوان چنے ہوئے ہوں اور آپ کے احباب ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو بلاتے ہوں، آؤ یہ بہترین لذیذ کھانا ہے، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، ان کے بھی مزے لے لو، ان کو بھی ٹیسٹ کر لو. محترم دوستو، آج ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو لقمہ اجل سمجھے ہوئے ہیں. آؤ تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ، آؤ تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ، آؤ تم بھی ان کو نقصان پہنچاؤ، ہے نا. محترم دوستو، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیرون، نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بے شمار ہوگی اور بہت سارے ممالک میں تمہاری حکومتیں بھی. تو پھر فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری اہمیت اور مثال ایسی ہوگی غصاء کا غصاء البحر کا غصاء السیل. جیسے پانی کے اندر میں جھاگ ہوا کرتا ہے، بہت ہوا کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. مسلمانوں کی مثال ایسے ہو جائے گی زمانے والوں کے سامنے ان کی بد اخلاقی کی بنیاد پر، اللہ سے رشتے ٹوٹنے کی بنیاد پر، قرآن سے رابطے ٹوٹ جانے کی بنیاد پر، اللہ سے دوری کی بنیاد پر اور نماز سے دور ہونے کی بنیاد پر، اللہ کے گھر کے قریب نہ آنے کی بنیاد پر اور اسلام کو فالو نہیں کرنے کی بنیاد پر ان کا مقام دنیا میں ایسا ہوگا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دغاباز ہوں گے، ان کی زبان کی سچائی نہ ہوگی، وہ دنیا میں فریب کاری کریں گے. جیسے دوسرے قوم کے لوگ کیا کریں گے ویسے ان کی چلن ہو جائے گی، ان کا مقام ایسے ہو جائے گا کا غصہ، جیسے کہ دنیا میں پانی کے اوپر میں جھاگ ہوا کرتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. ایسے اس کی مثال ہو جائے گی. آگے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں سے ایمان کا روب کو ہٹا دے گا. لوگ ایمان والوں سے نہیں ڈریں گے. یہ سب بنیاد کیوں ہوگی؟ اس کا جواب دنیا کا سب سے بڑا حبیب، سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا ڈاکٹر ان کا علاج فرماتے ہیں، ان کی وجوہات بتا رہے ہیں، ہے نا حضرت گرامی. یہ بنیاد ہوگی. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دے گا. ان کے نوجوان بزدل ہو جائیں گے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ بزدلی آئے گی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہت ان کو اس تباہی میں لا کر کھڑا کر دے گا. آج یاد رکھیں مسلمانوں، مودی کا کوئی مجال نہیں ہے، کسی سرکار کی کوئی ہمت نہیں ہے. اللہ کا معاملہ انسان کے لیے ایسے ہے جیسے 2 انگلی کے درمیان ہے. ہمارے دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے. محترم دوستو، اس دنیا کے اندر میں ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہم ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں بڑی پتے کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آج دنیا کے اندر میں اگر حقارت کی نگاہ سے گرے دیکھے جا رہے ہیں تو ہماری بدعمالی کی بنیاد پر ہے. آج بھی ضرورت ہے ہم اللہ کے نبی سے لو لگائیں اور صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، اللہ والوں کے واقعات کو پڑھیں، اس کے تذکرے کریں، اپنی اولاد کو بتائیں اور اس جیسا مشق کریں. تو پھر یاد رکھیے آج ہم پھر فخر سے کہیں گے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بڑے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محترم دوستو پھر وہی ہوگا خود ہی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.